الحمد للہ الحمد للہ ذی المجد والعلا خالق الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثری والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز اور مکرم ناظرین اور حاضرین، آپ کے علم میں ہے کہ ہم جناب مولانا فضل احمد چشتی صاحب کے ہم پر لگائے گئے الزامات اور ہمارے خلاف نکالی گئی بھڑاس اور غیظ و غضب جو ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے جھوٹے ان الزامات کا جواب دے رہے ہیں جو اس کاغذ میں اس تحریر میں کسی شخص نے ہم پر لگائے اور مولانا فضل احمد چشتی صاحب نے عالم دین ہونے کے باوجود آنکھیں بند کر کے اس تحریر پر اعتماد کیا۔ ہم اس سلسلے میں کئی مجلسیں اس سے قبل کر چکے ہیں اور 2 مجلسیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا پر بھی گفتگو کر چکے ہیں 2 مجلسوں میں۔ آج بھی اسی سلسلے میں گفتگو ہے اور ہم اپنی گفتگو کو درایت کے حصے میں داخل کر چکے تھے۔ یعنی درایتاً دیکھا جائے کہ جو دعا کی گئی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، کیا اس کا اگر یہ دعا سنداً درست ہو تو اس کی تاثیر پائی گئی ہے تو یہ تو سنداً درست نہیں، موضوع اور باطل ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک ہیڈنگ یہ بھی قائم کی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ کے مؤیدین سے سوال۔ اس سوال میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک یہ حدیث صحیح یا حسن ہے ان سے سوال ہے کہ اگر یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو لامحالہ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زبان اقدس سے صادر ہوئی ہوگی۔ اس وقت سے لے کر جس کی شان میں یہ حدیث بعد کے لوگوں نے بنائی ہے، اگر یہ حضور ہی کی دعا ہو صحیح سند سے ثابت تو حضور کی حیات میں آپ کی زبان سے نکلی، تو حضور کی حیات مبارکہ سے لے کر امیر شام کی موت تک تقریباً 52 سال بنتے ہیں، کم و بیش 52 سال۔ کیا ان 52 سالوں میں اس حدیث کی اطلاع خود موصوف کو بھی ہوئی جس کی شان میں یہ حدیث
لوگ ثابت کرتے ہیں ان کو بھی یہ حدیث معلوم تھی، وہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے بھی کبھی اپنی زبان سے اس حدیث کو کسی جگہ بیان کیا؟ مولا علی کی شان میں حدیثیں آئیں، مثلا وہ بچے تھے اور ان کو بھیجا گیا 16 17 سال 18 سال عمر جو ہے، یہ بچہ ہوتا ہے بندہ، 20 سال ہو 21 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی جب آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا جانے لگا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ مجھے ایک قوم میں فیصلے کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، وَأَنَا حَدِيثٌ سن میں 9 سن ہوں، بعض جگہ پر ہے وَأَنَا شَابٌ، میں ابھی ینگ ہوں، لڑکا ہوں، تو میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ یہ کام تو تجربہ کار شخص کا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے زبان کو بھی محفوظ رکھے گا اور تمہارے قلب کو بھی کھول دے گا، ہدایت دے گا، کھول دے گا تمہارا سینہ۔ تو اس حدیث کے راوی دوسرے صحابہ بھی ہیں، اس حدیث کے راوی خود مولا علی بھی ہیں۔ اسی طرح جس کی شان میں اگر وہ بندہ حیات تھا، بعض مرتبہ کسی کی شان میں حدیث آتی ہے تو اس کی وفات کے بعد، مثلا حضرت جلیبیب شہید ہو گئے ایک غزوہ میں، اور کوئی 6 7 لوگوں کو مارنے کے بعد انہیں یک بارگی جمع ہو کر کفار نے حملہ کر کے شہید کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نعش مبارک پر جا کر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ بڑی بہادری سے یہ لڑے ہیں اور یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 52 سال تک امیر شام کو بھی اس حدیث کے بارے میں، اگر یہ حدیث نبوی ہے تو انہیں معلوم نہیں ہو سکا۔ ان کے ماننے والے جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کسی طرح سند کے ساتھ ان سے بھی اس حدیث کو مروی ہونا، منقول ہونا ان سے، یہ بھی قوم کے سامنے لائے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ درایتاً یعنی عقل میں جو بات ہے تو عقل کو پھینک تو نہیں دینا نا، تو اس کے مطابق یہ ایک قرض ہے ان حضرات پر، اگر وہ لے آئیں کوئی سند حسن یا صحیح کے ساتھ تو سر آنکھوں پر، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی پیدائشی عداوت تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ہم حضرت علی کے ساتھ اس لیے محبت نہیں کرتے کہ وہ حضور کا چچا زاد ہے، نہ ہی ہماری محبت کا سبب یہ ہے کہ وہ حضور کا سب سے چھوٹا داماد ہے، نہ ہی ہماری ان سے محبت کا سبب یہ ہے کہ وہ سیدہ کائنات کے شوہر ہیں، نہ ہی ہماری محبت کا سبب ان سے یہ ہے کہ وہ حسنین کریمین کے بابا ہیں۔ ان سے ہماری محبت کا سبب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا وہ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا وہ اللہ کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، وہ اللہ کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضور نے فرمایا میں جس کا مولا اور آقا ہوں وہ بھی اس کے مولا اور آقا ہیں۔ تو ہم حضور کی حدیثوں کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ان کی جو سیرت ہے لڑائیوں میں، ہر جگہ جنگوں میں، اس سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہر جگہ وہ عدل کے ساتھ رہے ہیں جی۔ اور یہ کہہ رہا تھا فضل چشتی، اسی گفتگو میں نے سنا، پتہ نہیں ان کی کون سی قسط تھی جو میرے متعلق ہے، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جی علی بھی بڑے پریشان ہو گئے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، میں تو اس سے پہلے مر چکا ہوتا، اس سے پہلے 20 سال، یا اس طرح کوئی جملہ ہے نا، یہ آیا ہے نا اس کی اس میں تقریر میں۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کی تقریر میں جو میرے خلاف اس کی قسطیں آئی ہیں اس میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا میں تو اس سے پہلے مر چکا ہوتا، یہ کیا ہو گیا؟ او بھائی، یہ اس لیے انہوں نے نہیں کہا کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی،
جو قدم انہوں نے اٹھایا وہ ہر قدم ان کا 100% درست تھا، لیکن بندے جب دیکھے نا ادھر ادھر سے کام آ گئے، شہید ہو گئے، مقتول ہو گئے، تو بہت افسوس ہوا ان کو۔ ضروری نہیں کہ جس سے غلطی ہو جائے تو وہ کہا کرتا ہے کہ میں تو مر چکا ہوتا تو میں تو زندہ بھی نہ ہوتا اس وقت تک۔ یہ قرآن میں نہیں ہے؟ سیدہ مریم نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یہ کیا ہو گیا، مجھے امید سی ہوگی، میرے پیٹ میں بچہ آ گیا، میں تو مر چکی ہوتی ہوں۔ تو کیا وہ گناہگار تھی؟ آپ سمجھ گئے؟ تو اسی طرح یہ نہیں ہے، مولا علی تو وہ ہیں کہ نہروان میں جنگ کی خارجیوں کے ساتھ، جنگ کرنے کے بعد فرمانے لگے اپنی فوج کو، میاں یار دیکھو جن کے ساتھ تم نے جنگ کی ہے ان میں اس علامت والا، یعنی بازو کٹا ہوا ایک کا، اور اس کا گوشت جو ہے نا نرم گوشت وہ یوں ہلتا ہے، تو ذو صدیہ اس کو کہا جاتا تھا۔ اس علامت والا، اس نشانی والا شخص لاشوں میں، مردوں میں اگر ہو تو تم نے تو بڑی بری مخلوق کو پھر مارا ہے، اور اگر وہ شخص نہ ہو تو پھر تم بہت اچھے لوگوں کو مار چکے ہو۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو، یہ تو پہلے بتایا ہوتا کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ لڑنے ہیں جن میں ایسی علامت والا آدمی بھی ہوگا، یہ جنگ کے بعد بتلا رہے ہیں۔ تو وہ 2-4 مرتبہ صحیح مسلم میں ہے، وہ گئے اور ان کو وہ نہیں ملی، اور جب بھی آئے آ کر بتایا کہ حضور وہ تو نہیں ہے جس شخص کی علامت آپ نے بتلائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میاں ما کذب تو ولا کذب تو، نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں نہ ہم جھوٹے قرار دیے جا سکتے ہیں، کبھی ہماری تکذیب نہیں ہو سکتی۔ تو بالآخر وہ آخری مرتبہ آپ خود گئے اور جا کر وہ ایک کسی سی تھی، نالا سا تھا خشک، اس میں ایک دوسرے پر لاشیں پڑی تھیں، آپ نے فرمایا کہ ایک لاش کر کے اٹھاؤ، اٹھاتے رہے، نیچے سے اس کی لاش نکل آئی۔ تو آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اسی وقت سجدہ میں گر گئے۔ تو مطلب یہ وہ تو مطلب اب کام پہلے کر چکے ہیں، لیکن اس کام کی تصدیق تائید جو حضور بیان کر چکے تھے وہ ان کی شان میں واقعے کے بعد ثبوت بن کر آ گئی۔ تو اس لیے انہوں نے بہت زیادہ بندے ادھر ادھر سے جو کام آ گئے تھے مقتول ہو گئے، تو ان کو دیکھ کر افسوس کیا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ ان کو کوئی قدم غلط تھا، ان کا ہر قدم راہ راست پر تھا، درست تھا اور حق پر تھا۔ تو اگر یہ بھی ہادی ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، اور ان کے ذریعے دوسروں کو ہدایت ملتی ہو، تو ہدایت اور ہدایت تو نہیں ٹکراتی، ہاں جی، ہدایت تو آپس میں نہیں ٹکراتی نا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میاں آج یہ لوگ ہمارے ساتھ لڑنے آ گئے، صفین میں انہوں نے فرمایا تھا یہ اگر ہمیں مارتے مارتے کھجور کی شاخوں تک پہنچا دیں، ہماری بوٹیاں اڑ اڑ کر ہماری بوٹیاں، تو تب بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو رہبر ہے وہ حق پر ہے، وَأَنَّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ، اور ہمارے مخالفین گمراہی پر ہے۔ یہ مسند احمد میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، کسی جگہ انہم علی الباطل ہے، کسی جگہ انہم علی الضلالہ ہے، اور صحیح اور بعض نے حسن کہا ہے اس کو۔ تو اس لیے یہ ہدایت اور دلالت کی لڑائی تھی۔ اگر ہادین مہدین وحد بھی کی دعا واقعی حضور کی زبان اقدس سے ان کو ملی ہوتی، جن کے بارے میں آج کل کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ کبھی بھی علی کے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ اچھا جی، اب ہم آپ کو ایک بات مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں کہ جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے، وہ مستقبل کے بارے میں ہو یا کسی شخص کے بارے میں ہو، اس کے اثرات کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے اثرات کا پایہ مستقبل میں ہے تو اس مستقبل میں وہ فرمان پورا ہو۔ مثلا ایک ابھی بات یاد آئی
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آدمی کے گھر کے جوتی کے تسمے جو ہے نا، گھر میں جو جوتی پڑی ہے نا، وہ تسمے بھی بتائیں گے کہ گھر میں کیا ہوا. تو تصور کیا جا سکتا تسمے کیسے کوئی بولیں گے، آواز آئے گی ان سے. یہی ہے کہ اب یہ جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں گھروں میں، آفس میں، ہر جگہ، آدمی گھر سے باہر جائے اور جب واپس آئے تو وہ جوتی جہاں اتار کر گیا تھا وہاں نہ پڑی ہو، کوئی چیز کہیں پر رکھ کر گیا تھا وہاں وہ نہیں. تو وہ تو بلکہ وہ جہاں پر جا رہا ہے اگر چاہے تو وہاں چلتے چلتے بھی دیکھ سکتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے آفس میں کیا ہو رہا ہے. اور اگر وہ یاد رکھ کے جائے کہ میں فلاں چیز فلاں جگہ پر رکھ کر گیا تھا، واپس آئے تو وہ بول سکتا ہے بھائی یہ کیا ہوا ہے، یہ چیز کیوں نہیں پڑی. وہ یہی ہے. ایک حدیث پاک ہے، امام مہدی علیہ السلام کی شان میں ایک کتاب ہے، کوئی سلمی ہے، میں نے بہت پہلے وہ حدیث پڑھی تھی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری دور میں کچھ لوگ ایسی سواریوں پر سوار ہو کر جنگیں کریں گے جو سواریاں چنگاریاں اڑائے گی. اب جب سائیکل ہی نہیں بنا تھا اس وقت حضور فرمائے تو کوئی مان سکتا ہے، کسی ذہن میں آ سکتا ہے، بھلے مان لے لیکن ذہن میں آ سکتی ہے یہ بات تصور میں. لیکن اب دیکھیں یہ ٹینک وغیرہ، یہ وہ جہاز اڑتے ہوئے ہیں جی، اور ان سے نکلتی ہوئی چنگاریاں اور پھر بم وغیرہ، اللہ معاف کرے کیا کچھ ہے. تو اس حدیث کی سند اتنا مضبوط نہیں ہے. مجھے یاد آ گیا اس کتاب کا نام، اس کا نام ہے اقد الدرر فی اخبار المنتظر، غالباً سلمی ہے کوئی شخص، بہت پہلے میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا. تو سند اس کی بہت کمزور تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیکن دیکھیے مطابقت ہے یا نہیں. اب آئیے ایک حدیث، الدنیا سبعۃ آلاف سنۃ انا فی آخرہا الفن. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منقول کر کے، آپ کی طرف منسوب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور میں اس کے آخری 1000 سال میں ہوں. جو آخری 7واں 1000 سال ہے نا، میں اس میں ہوں. یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس میں نقل کی ہے، جامع صغیر میں. اب میں اگر یہاں میں نے نہیں لکھا یہاں پر، اگر میرا لکھا ہوتا کہ امام جلال الدین سیوطی نے من گھڑت روایت بیان کی ہے، تو یہ جو مجھ پر لوگوں کو چڑھانا چاہتے ہیں، حملہ کرانا چاہتے ہیں، ہاں جی، ممتاز قادری بنانا چاہتے ہیں ہر ایک کو، تو یہ تو کہہ دیتے امام سیوطی کی توہین کر دی. امام سیوطی وہ تو جن کو 75 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، یہ بڑا بے ادب ہے، گستاخ ہے، فلاں ہے. اور خود امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے شروع میں مقدمہ میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب میں کوئی موضوع تو کیا بہت زیادہ ضعیف روایت بھی نقل نہیں کی. تو ان کے گمان کے مطابق ان کی میرے خیال وفات ہوئی ہے 911 میں، یا کس میں ہوئی ہے امام سیوطی کی وفات؟ 911 میں نا، 911 ہجری میں. تو وہ لکھ گئے اس حدیث کو بھی. اب اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے شمار کریں تو پھر 950 ہجری تک بن جاتے ہیں 1000 سال. کتنے؟ چونکہ ہجری تو بعد میں شروع ہوئی نا، اس سے پہلے بھی حضور کے 52-53 سال عمر ہے نا. تو 1000 سال جب وہاں تک ہو گئے تو اب اگر گنا جو تو اب تو 500 سال زیادہ بنتے ہیں. تو اس حدیث کے مطابق جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 1000 سال پورے ہو گئے تھے، ہاں، تو اس وقت قیامت آ چکی ہوتی اور دنیا ختم ہو چکی ہوتی. اس حدیث کے اگر یہ صحیح حدیث صحیح ہوتی تو جب
500 سال اوپر ہو گئے، تو اب اس حدیث کی سند جتنی بھی مضبوط ہو، حدیث کی چونکہ مضبوط سند بھی من گھڑت متن پر چڑھائی جاتی تھی، تو سند جتنی بھی مضبوط ہو اس متن کو تو نہیں قبول کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کہ حضور کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا، جب حضور کی زبان سے نکلی ہوئی بات پوری ہوتی ہے، لہذا یہ حضور کی زبان سے نکلی ہی نہیں، یہ کسی نے بنائی ہے۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا جس نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں حدیث سمجھ کر درج کیا ہے، وہ اس کی صحت کو یا اس کی تحسین کو، اس کے حسن ہونے کو نہیں پہنچ سکا، وہ اس کو دھوکہ لگا ہے۔ اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1000 سال پورے ہو گئے اور اس کے بعد 500 سال اوپر ہو گئے، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ جو ہے الدنیا سبعۃ آلاف سنۃ، یہ جھوٹ ہے، یہ ہے درایت۔ یعنی درایت سے آدمی سمجھ سکتا ہے، بھلے سند کتنا ہی مضبوط ہو، متن کو درایت سمجھا جائے گا۔ تو یہ ایک مثال تھی، اس پر ہم انشاءاللہ آگے بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔